بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر انگلش۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اینڈ آف ٹرمز۔ اس کو ڈیوڈ ڈیچز نے لکھا ہے اور اس سبق کے اندر ڈیوڈ ڈیچز جو ہے اپنی اسکول لائف کو بیان کر رہا ہے۔ ڈیوڈ ڈیچز کہتا ہے کہ اس نے ایک کتاب پڑھی جس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا کہ شکر ہے اللہ کا جمعہ آ گیا ہے۔ تو یہ جو ٹائٹل تھا، یہ عنوان بالکل مصنف کے خیالات کی ترجمانی کرتا تھا۔ تو رائٹر جو تھا وہ رات کو بلائی منزل کے اوپر سوئے ہوئے ہوتے تھے، وہ اور اس کا بھائی لائنل جو تھے وہ ایک ہی بیڈ روم میں سوئے ہوتے تھے، اور ان کی ایک بہن تھی سلویا جو کہ دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ تو صبح کا وقت جب ہوتا تھا تو یہ گھڑی کی طرف دیکھتے تھے اور کچھ کروٹیں وغیرہ بدلتے تھے تاکہ اضافی نیند سے مستفید ہو سکیں۔ تو اسی دوران ان کی ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی جو ان کو اوپر جگانے کے لیے آتی تھی۔ تو جب وہ اوپر والی منزل پر پہنچتی تو یہ اس کی قدموں کی چاپ کو سن رہے ہوتے تھے، اور جب وہ کہتی لینل، ڈیوڈ، سیلویا، ٹائم، کہ لینل، ڈیوڈ، سیلویا، سکول جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو انہیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی جہنم کی طرف بلاوا آ گیا ہو۔ تو ڈیوڈ ڈیچز جو ہے وہ اپنی لائف میں، سکول لائف میں ہونے والی چھٹیوں کا ذکر کرتا ہے جو کہ 4 قسم کی ہوتی تھیں۔ پہلی جو چھٹی ہوتی تھی جس کو اس نے بیان کیا ہے وہ ویکینڈ کی چھٹی ہوتی تھی، ہفتہ وار چھٹی ہوتی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ جب جمعہ والے دن یہ سکول جاتا تھا تو اس دن جو تھا تو آدھے دن کی کلاس ہوتی تھی اور پھر جو ہے ان کو چھٹی مل جاتی تھی، اور جب جمعہ والے دن سکول سے یہ گھر واپس آ رہے ہوتے تھے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی قیدی جو ہے وہ جیل سے رہا ہو کر، فرار ہو کر بھاگ کے آ رہا ہو۔ پھر ہفتے کا دن بھی بڑی خوشی سے گزر جاتا تھا۔ پھر اتوار کی جب اتوار کا دن بھی بڑی خوشی سے گزرتا، لیکن جب منڈے کی شام آتی کہ آگے جو ہے منڈے آنے والا ہے، تو یہ پھر کیا ہوتا، پریشان رہتا، مضطرب رہتا، پریشانی کے عالم میں رہتا کہ کل پھر وہی منڈے آنے والا ہے اور پھر دوبارہ سکول جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈیوڈ ڈیچز جو تھا یہ کوئی کام چور نہیں تھا، یہ محنتی بھی تھا، لیکن وجہ یہ ہے سکول میں بہت زیادہ ہوم ورک دیا جاتا تھا اور سکول کے اندر بہت زیادہ کام کرنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت بڑے کمپٹیشن ہوتے تھے جس کی وجہ سے یہ تھک جاتا تھا اور کبھی اسے آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے یہ چھٹیوں کو پسند کرتا تھا۔ اور دوسری جو چھٹی کی ٹائپ ہے
اس کو اس نے نام دیا ہے انایکسپیکٹڈ رسپائٹس، غیر متوقع چھٹیاں۔ یہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسکول میں ہاف ڈے جو ہے کلاس ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد کوئی فنکشن وغیرہ ہو جاتا، اس کی چھٹی ہو جاتی، یا پورا دن جو ہے پڑھائی نہ ہوتی، کوئی فنکشن وغیرہ، کوئی تقریب وغیرہ، یا کوئی فٹ بال کا میچ رکھ دیا جاتا تھا، یا پھر برف وغیرہ پر پھسلنے کا ان کو موقع دیا جاتا۔ تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی جس کی وجہ سے یہ ان سے لطف اندوز ہوتا تھا، اور اس کو اس نے ان ایکسپیکٹڈ ڈسپائٹس کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہیں ایسٹر اور کرسمس کی چھٹیاں، ایسٹر اینڈ کرسمس ہالیڈیز۔ ایسٹر، رائٹر کہتا ہے کہ شروع میں ایسٹر اور کرسمس کی جو چھٹیاں تھیں وہ 3 ہفتے کی ہوا کرتی تھیں، لیکن بعد میں بدقسمتی سے ان کو 2 ہفتوں کی کر دیا گیا، اور پھر ان کو ریڈیوس کر کے مزید 10 دن کی بنا دی گئی۔ اس کے علاوہ جو اور چوتھی ٹائپ ہے چھٹیوں کی، جن کو رائٹر جو ہے میتھیکل ہالیڈیز کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ سمر ویکیشن ہوتی تھیں جو پورے 2 مہینے کی ہوتی تھیں۔ تو ان کو رائٹر جو تھا وہ بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا، اور ان چھٹیوں میں چونکہ جولائی کا مہینہ ہوتا تھا اور 2 مہینے کی پوری چھٹیاں ہوتی تھیں، تو رائٹر جو ہے گرے کرکٹ شرٹ، گرے شارٹ، ریڈ ویٹسن بلیزر یہ پہن کر سرسبز میدانوں میں چلا جاتا اور سارا دن جو ہے خوب کھیل کھیلتا اور ان چھٹیوں سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اچھا، پھر جو ہے رائٹر کہتا ہے کہ خواہشات جو ہیں، وشز جو ہیں، ڈونٹ ٹرو ان دس لائف، کہ اس زندگی میں، اس جہان میں، اس دنیا میں خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ وہ بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو سب سے پہلے وہ ٹرائی سائیکل خریدنا چاہتا تھا، 3 پہیوں والی سائیکل خریدنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک پور فیملی سے اس کا تعلق تھا تو یہ اس کے لیے افورڈ نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد جب اسکول سے یہ یونیورسٹی کی طرف شفٹ ہوا تو ایڈنبرگ یونیورسٹی میں جب یہ 21 برس کا تھا، 21 ایئرز اولڈ تھا، تو اسے اسکالرشپ ملا، تو اس نے اسکالرشپ والی رقم سے ہی ایک بائیسیکل خریدی۔ اس کے علاوہ رائٹر جو تھا یہ سویٹ شاپس کے ارد گرد، یہ دونوں بھائی اور بہن جو تھے، یہ مٹھائیوں کی دکانوں کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے اور خواہش کرتے کہ کاش ان کے پاس بھی کوئی 1-2 سکے ہوتے جن سے یہ مٹھائی خرید سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ آئس کریم بیرو کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور یہ دل میں خواہش کرتے کہ معجزاتی طور پر آئس کریم والا ان کو مفت میں کوئی کارنٹ یا کوئی سلائڈ جو ہے وہ فری میں دے دے۔ رائٹر جو تھا وہ بتاتا ہے کہ ان کو جو پاکٹ منی دی جاتی تھی اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو ان 2 بھائیوں اور 1 بہن
کو جتنا ہی پاکٹ منی ملتی تھی تو وہ ساری کی ساری منی باکس میں ڈال دیتے تھے اور اس کو خرچ کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔